بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے اس کی مثال یہ ہے بات کا وزن۔ بات کا وزن دو طرح کے لوگوں سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، اکثر ہمیں، آپ کو، سب کو، اور عموماً یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب فلاں صاحب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب جو عام طور پر روزمرہ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت گہرے آدمی ہیں، بہت متین ہیں، بہت بردبار ہیں، آپ کوئی بڑے سے بڑا راز انہیں بتا دیجئے وہ افشا نہیں ہوتا، بالکل ان کے سینے میں دفن ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے، بھئی خبردار ان تک یہ بات نہ پہنچنے پائے، ورنہ ان سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، فلاں صاحب سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس طرح کے تبصرے کرتے ہی نہیں کرتے۔ یہ بات ہضم ہونے اور نہ ہونے کی بات جو ہے یہ ایک محسوس تجربہ ہے کہ کس طرح کوئی شخص بار اٹھاتا ہے اور کون ایسا ہوتا ہے جس سے باتوں کا بار نہیں اٹھتا۔ یہ ہماری اخلاقیات سے بھی مربوط ہے، اور یہ اخلاقی وصف جو ہے جو ہماری سیاسیات اور اجتماعیات اور ہر طرح کے مسائل میں اس خصوصیت سے مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں اور پیچیدہ بھی۔ اب میں ذرا اٹھ کر عرض کروں ایک مثال بلند تر۔ ہمارے اصحاب ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں آپ غور فرمائیں، امام کا صحابی، اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو یہ حضرت ابو بصیر سے متعلق ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مولا آپ کے پدر گرامی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے پدر گرامی سے میں نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں مجھے، بہت سی حدیثیں میں نے ان سے سنی ہیں، اور کوئی ملتا نہیں کہ جس کو یہ حدیثیں سنا سکے، جو اس کا متحمل ہو، جو اس بار کو اٹھا سکے۔ میں کیا کروں، دم گھٹتا ہے۔ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا، یہ خلاصہ روایت بتا رہا ہوں تاکہ وقت کی محدودیت کے ساتھ گفتگو آگے بڑھ سکے۔ امام نے فرمایا کسی صحرا میں چلے جاؤ اور ایک چھوٹا سا کنواں یا گڑھا کھود لو اور اس میں گردن لٹکا کے حدیثیں بیان کرو، اور جب بیان کر دو تو پھر اس گڑھے کو مٹی سے پاٹ دو، دیکھو گے کہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور سمجھے کوئی بشر ایسے کیا مطالب ہو سکتے ہیں کہ جن کو اٹھانے والا کوئی بشر، کوئی انسان نہ ملے، اور نتیجہ یہ ہو کہ اس طرح سے انسان اپنا بار قلب اتارے۔ اور سمجھے آپ زندگی کے اور تجربے اسی طرح ہیں۔ کبھی کبھی انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری اس بات کا تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جا کے کیا کرتا ہے کہ کوئی اپنا پیٹ جانور جو اگر پالے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص گھوڑا پالے ہوئے ہیں، پہلے تو شریف لوگ گھوڑے پالتے تھے، گھوڑوں کی سواری کرتے تھے، ہم تو گھوڑے ہی کی مثال دیں گے۔ گھوڑا بہت شریف جانور ہے، بہت شریف، کریم، گھوڑے سے باتیں کر لیتے تھے، دل خالی کیا اور بوجھ ہلکا ہو۔ یہ ایک حقیقی کیفیت ہوتی ہے زندگی میں۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو لفظ، معنی، قرطاس، قلم اور بار، باتوں کا وزن اور باتوں کی کیفیتیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ باتیں حقیقی ہیں۔ اور اب سنیں، پھر اس آیت کو محسوس کریں، اس آیت کے معنی کو جذب کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب آپ سمجھے، وزن یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، حقیقتاً معانی میں، مطالب میں، فکر میں، نظریات میں وزن ہوتا ہے۔ اور جب بڑے سے بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو جہاں میں 2 روز سے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ اسی قرآن سے ہمارے دلوں کو گداز ہونا چاہیے، وہیں یہ نعت پیغمبر بھی ہے کہ دیکھو جس قرآن سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیسا قوی ہوگا وہ قلب، مصطفیٰ کا قلب، جس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا اور وہ اس وزن کو، بار کو اٹھائے ہوئے۔ اور دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات نفس مضمون سے جڑ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو تاریخ میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کبھی اپنے گھوڑے کے پاس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، کبھی کنووں میں اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، مگر اتنا بڑا
بار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا تھا، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ قلب مصطفیٰ نے اس بار کی گرانی کو محسوس کیا ہو اور تنہا پایا ہو مصطفیٰ نے اپنے کو۔ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز اول سے ایسا وزیر دے دیا تھا کہ پیغمبر کو کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ادھر وحی نازل ہوتی تھی، ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ پیغام الہی بھی سنا دیتے تھے اور اس کے مضمرات سے بھی آگاہ فرماتے تھے۔ علی دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، علی دیکھو اس کے یہ معنی ہے، یہ تفسیر ہے، دیکھو قیامت تک یہ ہونے والا ہے، اس آیت میں یہ پیغام ہے۔ اور ہمارے آپ اور جس طرح قلب مبارک مصطفیٰ اس پیغام الہی کو پورے وزن کے ساتھ اٹھاتا تھا، بالکل اسی طرح قلب مبارک مرتضی اس پیغام الہی کے بار کو اٹھاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سامنے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار زندگی میں فرماتے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، قرآن کے بارے میں پوچھو، ایک ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی یا صلح میں نازل ہوئی۔ بار بار فرماتے تھے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ وہ تمام اسرار، اور صرف آیتیں نہیں، الفاظ نہیں، الفاظ و اسرار، الفاظ الہی بھی اور اسرار مشیت بھی، ان تمام کا تحمل کرنے والا وزیر موجود تھا۔ اصلا وزیر کہتے ہی اسے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہو۔ ڈکشنری دیکھیے گا، اس میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہوگا کہ وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ بادشاہوں سے تھوڑی مملکتوں کا بوجھ اٹھتا ہے، وزیر اٹھاتے ہیں۔ یہ عام بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہمارا شہنشاہ کائنات تو وہ ہے کہ جو اپنے وزیر کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔ علی جس طرح قرآن مجید کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علی کا بار اٹھاتے ہیں، اور صرف بچپن میں نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہاتھوں پر علی کو اٹھا لیا، نہیں، علی جوان ہیں اور بتوں کو توڑنے کی منزل ہے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی علی کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، بچپن سے لے کر اور جوانی تک، بھرپور جوانی تک۔ وہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے جن کے متعلق عام ہے یہ بات کہ بادشاہوں سے بار نہیں اٹھتا، یہ بادشاہی الگ ہے، یہ وزیر ہی الگ ہے، ان کا کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ خود ایک دوسرے کے قیاس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ محمد کو سمجھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اور علی کو سمجھنا ہو تو محمد کو دیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کو سمجھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔